اقبال تیرے قوم کا اقبال کھو گیا، ماضی تو سنہرا تھا مگر حال کھو گیا، وہ روب دبدبا وہ جلال کھو گیا، وہ حسن بے مثال جمال کھو گیا۔ السلام علیکم، میں ہوں ماریہ سلمان اور آپ دیکھ رہے ہیں انسائڈ ود ماریہ۔ آج ہے 14 اگست، ہم سب کا جشن آزادی کا دن۔ آپ کو میری طرف سے بہت جشن آزادی مبارک ہو۔ آج ہمارا بلاگ کا ٹاپک بھی مارکہ حق ہے۔ جو کچھ ماہ پہلے ہم نے دشمن ملک کو ہرا کے حاصل کیا، میرا ایمان پاکستان، میری پہچان پاکستان ہے، میری آن پاکستان ہے، میرا سامان پاکستان۔ اگر یہ ملک نہ ہوتا تو آج بھی ہم آزادی سے اذان نہ دے سکتے، نہ اپنے بچوں کو اپنی ثقافت سکھا سکتے۔ یہ ملک ہے تو آج ہم ہیں۔ بہت سی خامیاں خرابیاں صحیح، لیکن یہ ملک ہے تو آج ہم آزاد ہیں۔ ہمارے پاس ہماری آزادی رائے ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ آزادی رائے ہمارے پاس نہیں، لیکن پھر بھی ہمارے پاس ہمارے فریڈم آف سپیچ بھی ہے، اور پریکٹس کرنے کے لیے ہمارے ریلیجن کے سارے رائٹس بھی ہیں۔ یہ ملک ہے تو ہم ہیں۔ تو آج بات کریں گے ہم اپنی فتح پہ، اور یہی نہیں کہ ہمارے ملک میں صرف ہم ہی مسلمان ہیں، ہمارے یہاں مینورٹیز بھی اسی امن و سکون سے رہتی ہیں جس سے ہم رہتے ہیں۔ ہمارے یہاں ہر مینورٹی کو اتنا ہی حق اور آزادی دی جاتی ہے جتنا کہ ایک مسلمان کو۔ پاکستان زندہ باد۔ تو آج ہم بات کریں گے اپنے مارکہ حق پہ۔ کچھ ماہ پہلے بھارت، ہمارا دشمن ملک، اس سے ہماری جنگ ہوئی، انہوں نے ہمیں للکارا اور ہمارا ملک فتح یاب ہو کے کامیاب ہوا۔ ہم نے ان کے جہازوں کو کس طرح گرایا، یہ تو ایک دلچسپ خبر ہے، اور اس کو ہم بڑی دلچسپی سے بات کریں گے۔ جب انہوں نے ہم پہ اٹیک کیا، جارحیت کی، ہم نے منع بھی کیا۔ ہمارے ڈی جی ISPR نے کہا ڈونٹ ٹیسٹ پاکستان، وی آر ریڈی۔ اینڈ پورے دنیا نے دیکھا کہ ہم کتنے ریڈی تھے اور ہم نے کتنے پریپریشن سے ان کو جواب دیا۔ جب ان کے جہاز ہمارے ملک کو ٹارگٹ کرنے کے لیے نکلے تو ہمارے شاہینوں نے بڑی دیدہ دلیری سے اور جاں پیشانی سے ان کے جہازوں کو کاغذ کے جہازوں کی طرح ایک کے بعد ایک گرایا۔ اس لیے ہی کہا جاتا ہے جنگ ہتھیار نہیں، انسان جیتتے ہیں۔ اور جتنی بھی آپ کے پاس پاورفل ہتھیار ہوں، کتنے بھی ویپنز آپ استعمال کریں، لیکن جنگ جذبے سے جیتی جاتی ہے، اور وہ جذبہ ایمانی ہمارے شاہینوں کے پاس تھا، اور ان شاہینوں نے ایک کے بعد ایک ان کے پرچے اڑا دیے، اور ہم فتح یاب ہوئے، اور 6-0 کے مارجن سے ہم جیتے۔ انہوں نے کانپتے ڈرتے سیز فائر کیا، اور بعد میں التجائی کی کہ بھائی بس کرو اب، ورنہ ہم اور زیادہ شرمندہ ہوں گے۔ ہمارے شاہینوں نے جب ان کے جہاز اڑائے، باقی جہاز کوسوں پیچھے کر لیے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کو ڈر تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آج ہماری پوری کی پوری ایئر فورس ہی تباہ ہو جائے۔ پھر کچھ دن بعد انہوں نے جب ایکسیپٹ نہیں کیا کہ ان کے جہاز گرے ہیں، تو انٹرنیشنل میڈیا سامنے آیا اور انہوں نے کنفرم کیا کہ 5 سے 6 جہاز گرے ہیں، اور اس کے بعد ان کے ایک کے بعد ڈیموکریسی ہو، میڈیا وار ہو، جنگ کا میدان ہو، ہر جگہ پہ ان کو ایک کے بعد ایک شکست ہوئی۔ ہماری ڈپلومیسی نے بہت کام کیا۔ ہمارے فورن افیئر منسٹر بلاول بھٹو نے ہمارا بہت اچھا پرسپیکٹو دنیا کے سامنے رکھا، ہمارا ویژن رکھا کہ ہم جارحیت نہیں چاہتے۔ کوئی اگر جارحیت کرے گا اور ہمارے تحفظات کو پامال کرے گا تو پھر جواب بھی وہ پورا ہی پائے گا، اور جس طرح انڈیا نے اپنا جواب پورا پایا اور ایک شکست ہو کے، ایک زخمی ہو کے واپس لوٹے۔ تو ہمارے شاہینوں نے ان کے جب جہاز گرائے ایک کے بعد ایک، تو ان کو اندازہ ہوا کہ صرف ہمارے پاس S-400 یا ہمارے پاس ایڈوانس ہتھیاروں سے جنگ نہیں جیتی جا سکتی۔ اسکلز اور جذبہ، یہ دونوں چیزیں میٹر کرتی ہیں، اور ہمارے شاہینوں نے اس دن وہی دکھایا۔ اور اس بار کا 14 اگست اس لیے بھی زیادہ اہمیت کا حامل ہے کیونکہ ہم ایک جنگ جیت کے آئے ہیں، اور ہم نے دشمن کو ایسا مزہ چکایا ہے کہ وہ اگلی بار کرنے سے پہلے 10 بار سوچے گا۔
और यही नहीं कि हम सिर्फ आर्मी या हम सिर्फ डिफेंस सिस्टम में ही आगे, हमने बहुत से काबिल लोग भी डेवलप किए हैं। आरफा करीम एक पहली कम उम्र माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड प्रोफेशनल थी। फारूक सत्तारी दी एक सामाजिक कारकुन जिन्होंने दुनिया में अपना नाम किया, ह्यूमन राइट्स के लिए उन्होंने बहुत काम किया। अब्दुल सलाम हमारे साइंटिस्ट, नोबेल प्राइज ऑनर, उन्होंने साइंस के शोबे में बहुत कारकर्दगी दिखाई। ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको पाकिस्तान ने जनरेट किया, वो पाकिस्तान के नाम को रोशन कर चुके हैं। तो जहां हम बहुत बुराइयों की बात करते हैं अपने पाकिस्तान के लिए, हमें ये जज्बा भी रखना चाहिए कि जहां बुराई है वहां हमारे अंदर बहुत अच्छाइयां भी हैं। अगर ये आज ये मुल्क ना हो तो आप और मैं आज़ाद नहीं हैं। और गुलामी के अलमिया आप उनसे पूछें जो आज जेलों में कैद हैं, उनको पता है कि एक आज़ादी किस चीज़ का नाम है। और हमें ये नहीं भूलना चाहिए कितनी मुश्किलों से हमने ये मुल्क हासिल किया है। एक तवील जिद्दोजहद के बाद हमें ये मुल्क मिला है और बहुत सी लाखों कुर्बानियों के बाद ये हमें मुल्क मिला है। तो हमें भी जोशो खरोश से इसको बनाना चाहिए और अपने बच्चों को इस चीज़ की तरगीब ज़रूर दें कि आज़ादी ज़रूर मनाएं। आज़ादी का मतलब उनको समझाएं कि आज खुली फिजा में जो हम सांस ले रहे हैं वो इस मुल्क की वजह से, वो कायदे आज़म की वजह से है जिन्होंने हमें आज़ाद कराया। जैसे कि कायदे आज़म ने कहा कि जिस दिन पहला मुसलमान बरे सगीर में आया उसी दिन पाकिस्तान बन गया था। तो इसी के साथ मिट्टी का हक तुम पे भी मुझ पर भी, कुछ अदा तुम करो कुछ अदा हम करो। अब तक के लिए इतना ही। मारिया सलमान को दे इजाज़त इनसाइट विद मारिया के साथ। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।